بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم نہ بناؤ ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو، ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہزوا ولعبا من الذین مذاق اور ہنسی کھیل ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم پکارتے ہو، نادیتم ندا کرنا پکارنا، تم پکارتے ہو ان کو إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، صلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا تو وہ بناتے ہیں اس کو کھیل اور ہنسی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اس لیے کہ یہ قوم نہیں سمجھتی، بے عقل ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ کیا ضد ہے تم کو ہم سے سوائے اس کی کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر نافرمان ہیں ان میں سے، اہل کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم نہ بناؤ دوست کفار کو، اور نہ ان لوگوں کو دوست بناؤ جو تمہارے دین کو استہزاء ٹھہراتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو اہل کتاب تم سے پہلے اس طرح سے مذاق کرتے ہیں تمہارے دین کا، اور کافر، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کفار سے یہاں مراد مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دین کو ہنسی کھیل بنانے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ دوستی نہ رکھو، موالات کی ممانعت فرمائی۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو کفار سے موالات منع فرمایا تھا، اس آیت میں ایک خاص مؤثر عنوان سے اسی ممانعت کی تاکید کی گئی اور نفرت دلائی گئی کہ ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے مذہب سے زیادہ معظم محترم نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسے بتایا گیا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے مذہب پر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں جیسا کہ اذان وغیرہ، اور جو ان میں خاموش ہیں وہ بھی اظہار نفرت نہیں کرتے اتنے برے اعمال کو دیکھ کر، بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں اور اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی ان احمقانہ حرکات پر مطلع ہو کر جان کر کوئی مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایمان کی غیرت ہو، کہ ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ رسم پیدا کرنے یا قائم رکھنے کو ایک منٹ کے لیے گوارا کرے گا؟ اگر ان کے کفر اور دشمنی ضد سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو دین صراط مستقیم کے ساتھ ان کا یہ مذاق کرنا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا ہی دوسرے اسباب کے ایک مستقل ان کے ساتھ موالات کو چھوڑ دینے کے لیے وہ سبب کافی ہے۔ اذان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ جب تم ان کو بلاتے ہو نماز کے لیے،
تو نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو پہلے اذان دی جاتی ہے اور اس میں الفاظ آتے ہیں چلے آؤ کامیابی کی طرف. تو جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، تو وہ اس کو مذاق اور ہنسی بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ قوم بے عقل ہے. اذان کے الفاظ ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف. اذان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی جب اذان کہتے ہو تو اس سے جلتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. ان کی حماقت اور بے عقلی کی دلیل دیکھیں کہ اذان کے کلمات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، ان کی رسالت کا اقرار، نماز جو تمام عبادتوں میں عظیم عبادت اور جامع عبادت اور اللہ کی بندگی کا نام ہے، اس کی طرف دعوت، فلاح، دنیا اور آخرت کی فلاح اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا. ان چیزوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے اذان میں؟ پھر ان میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کے قابل ہو اذان میں اور نماز میں؟ نعوذ باللہ، جو وہ ہنسی کرتے ہیں. ایسی نیکی اور حق و صداقت کی آواز پر مسخرہ پن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہو، جسے نیک و بد کی قطعاً تمیز باقی نہ رہے. بعض روایت میں ہے کہ مدینے میں ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو کہتا قد حرق الکاذب، نعوذ باللہ، کہتا وہ قد حرق الکاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے. اس کی نیت تو ان الفاظ سے جو کچھ ہو، مگر یہ بات بالکل اس کے حسب حال تھی، کیونکہ وہ خبیث جھوٹا تھا. اسلام کا عروج دیکھ کر حسد کی آگ میں جل جاتا تھا. اتفاقاً ایک رات اس کا کوئی غلام آگ لے کر اس کے گھر میں آیا اور اس کے اہل و عیال سو رہے تھے. ذرا سی چنگاری نادانستہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر سونے والوں کے ساتھ ہی جل گیا. اور اس طرح اللہ نے دکھلایا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں کس طرح جل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آج بھی یہ دکھا رہا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق کرتے ہیں، جو لوگ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ اور اللہ کی شعائر اللہ، دین اسلام کا مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں مومنوں کا مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے گھروں کو دوزخ بناتا ہے. اذان کے ساتھ استہزاء اس طرح اللہ نے دکھلایا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں جل جاتے ہیں. اور ایک اور واقعہ صحیح روایت میں منقول ہے اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا، وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے. راستے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی. چند نوعمر لڑکے جن میں ابو محذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے. آپ نے سب کو پکڑ بلوایا. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے اسلام ڈال دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا. اس طرح اللہ کی قدرت دیکھیں، نقل سے اصل بن گئی اور وہ اذان دینے لگے مکہ میں. آگے فرمایا کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ تم کیوں ضد کرتے ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پہ ایمان لیں اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور اکثر تو تم میں فاسق ہیں اہل کتاب میں. اہل کتاب کو مسلمانوں سے ضد کیوں ضد ہے؟ کسی کام پر طعنہ کرنا یا ہنسی اڑانا
یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کام ہی قابل استہزاء ہو یا کرنے والے کی حالت ایسی ہو کہ وہ تمسخر کے لائق ہو۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جس پر نعوذ باللہ جیسے یہ استہزاء کرتے تھے کوئی شخص طعنہ کرے یا استہزاء کرے۔ اس آیت میں اذان دینے والوں کے مقدس حالات پر تنبیہ کی گئی، سوالیہ تنبیہ کہ کیوں ضد کرتے ہیں مسلمانوں سے، یعنی جو استہزاء کرنے والے جو خیر سے اہل کتاب اور شریعت کا علم ہونے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عالم بھی ہیں اہل کتاب میں، اور وہ بھی استہزاء کرتے ہیں، تو وہ ذرا سوچ کر انصاف سے یہ بتائیں کہ مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد کیوں ہے، اور کیا ایسی برائی وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں جو ان کے خیال میں استہزاء کے لائق ہو، مذاق کرنے کے لائق ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر اور اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بالمقابل مذاق کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ خدا کی سچی اور صحیح توحید پر قائم ہے، نہ تمام انبیاء اور رسولوں کی تصدیق و تکریم کرتے ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ انتہائی درجے کے نافرمان کو اللہ کے فرمانبردار بندوں پر آوازیں کسنے، طعنہ کرنے، استہزاء کرنے کا حق کہاں تک حاصل ہے؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، تو کہہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تم کو خبر دوں، کیا میں تم کو بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، بری جزا کا، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مصوبتاً، کس کی بری جزا ہے، کس کا برا بدلہ ہے، مصوبتاً بدلہ ہے، جزا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، عند پاس کے معنوں میں بھی آتا ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کس کی بری جزا ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ لعنت کر دے اور اس پر غضب نازل کیا ہو، غصہ ہوا ہو اس پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور بعضوں کو اللہ نے ان میں سے بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں جو برے جگہ پہ ہیں، برے ٹھکانے پہ ہیں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اضلوا بہت بہکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل سیدھے سب رستے سے، سبیل رستے سے، سواء السبیل سیدھے رستے سے، اضلوا بہکے ہوئے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ اور وہ خارج ہوتے ہیں تحقیق کفر کے ساتھ، یعنی حالت یہ ہے کہ کافر ہی آتے ہیں اور کافر ہی چلے جاتے ہیں، یعنی منہ سے تو کہتے ہیں جب آتے ہیں آپ کے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے نفاق ہی ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اور واپس بھی جب جاتے ہیں تو کفر ہی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ، اور تو دیکھے گا بہت سو کو ان میں سے کہ وہ دوڑتے ہیں، فی الإثم والعدوان، گناہ میں اور ظلم میں، گناہ پر اور ظلم پر دوڑتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور بہت حرام کھاتے ہیں، اکلہم کھاتے ہیں سحت حرام، لبئس ما کانوا، برا ہے جو وہ یعملون
جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو نہ خبر دوں اس بری جزا کا کہ کس کی بری جزا ہے اللہ کے نزدیک، جس پر اللہ لعنت کر دے اور غضب ہو نازل کیا ہو اس پر، اور ان میں سے بہتوں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، یہی ہے بری ٹھکانے پر، بری جگہ پر، برے درجے میں، اور بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ یہود بدترین خلائق ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس پر استقامت ہونا، اور ہر اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے کسی زمانے میں نازل ہو سچے دل سے تصدیق کرنا ہی تمہارے خیال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی برائی ہے تمہارے خیال میں، اگر اور اسی وجہ سے تم ان کو ملامت کرتے ہو، طعنہ دیتے ہو، استہزاء کرتے ہو، تو آؤ کہ میں تم کو ایک ایسی قوم کا پتہ بتاؤں، انبئکم، جو اپنی شرارت اور گندگی کی وجہ سے بدترین خلائق ہے، بدترین مخلوق ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، لعنہ اللہ، اور غضب کا اثر ہوا، وغضب علیہ، اور غضب کا اثر آج بھی نمایاں طور پر ہے، جس کے بہت سے افراد اپنی مکاری اور بے حیائی اور حرص دنیا کی سزا میں بندر اور سور بنا دیے گئے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جس نے خدا کی بندگی سے نکل کر شیطان کی غلامی اختیار کر لی۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بدترین مخلوق اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ، اصلی معنی میں تمہارے استہزاء کے مستحق ہو سکتے ہیں اور خود تم ہی ہو سکتے ہو۔ آگے فرمایا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور تحقیق کفر کی حالت میں آتے ہیں اور کافر ہی چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تو دیکھے گا بہت سے ان میں ہیں وہ دوڑتے ہیں گناہ میں اور ظلم میں اور حرام کھاتے ہیں، اور برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں انہی استہزاء کرنے والوں کے بعض مخصوص افراد کا بیان ہے جو غائبانہ تو مذہب اسلام پر طعنہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مخلص مسلمانوں سے ملتے تو نفاق کی وجہ سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے، حالانکہ شروع سے آخر تک ایک منٹ کے لیے بھی انہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر انہوں نے قبول کیا۔ کیا محض لفظ ایمان اور اسلام زبان سے بول کر وہ اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر اس عالم الغیب و شہادت کی نسبت جو ہر قسم کے رازوں کو جانتا ہے، ان کا یہ گمان ہو کہ محض لفظی ایمان سے اسے خوش کر لیں گے، تو اس سے بڑھ کر کون سی حرکت قابل استہزاء اور تمسخر ہو سکتی ہے؟ گویا اس آیت سے یہود و نصارہ کے افعال و حرکات کا بیان شروع ہوا، جن پر متنبہ کیے جانے کے بعد مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے بجائے انہیں خود اپنا استہزاء کرنا چاہیے۔ یہود عوام کی حالت بیان کی گئی کہ آپ دیکھیں گے بہت سو کو جو کفر میں جو دوڑتے ہیں گناہ میں اور ظلم میں۔ اسم والعدوان، اسم سے غالباً مراد ہے لازمی گناہ اور عدوان سے ہے متعدی گناہ۔ اسم سے مراد یعنی بہت شوق اور رغبت سے ہر قسم کے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں، خواہ ان کا اثر اپنی ذات تک ہو اسم، یا عدوان یا دوسروں تک اس کا اثر ظاہر، جن کی اخلاقی حالت ایسی خراب ہو اور حرام خوری ان کا شیوا ہو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانا ہی وہ چاہتے ہوں، ان کی برائی میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی عوام کا حال تھا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ان کے عالم و درویشوں کا حال بتایا، ان کے جو خواص تھے
یہ عوام کا حال تھا، یہ خواص کا حال اللہ نے بتایا. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات سے، قولہم الاثم گناہ کی بات کہنے سے کیوں نہیں منع کرتے، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہود علماء کو سرزنش، جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کے عوام گناہوں پر، نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گونگے شیطان بن جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیاوی لذات اور شہوات میں اس طرح پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کے قوانین احکام کو بھول گئے. اور جو مشائخ اور علماء کہلاتے تھے انہوں نے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، کیونکہ دنیا کی حرص اور شہوت کے پیچھے وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے. مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ اللہ کی آواز، حق کی آواز بلند کرنے سے روکتا تھا ان کو. اسی خاموشی میں وہ پہلے قومیں بھی تباہ ہوئیں کہ انہوں نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، نیکی کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے نہیں روکا. اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں بہت ہی سخت تاکید اور تحقیق کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم سب کو اللہ نے سخت تاکید کی کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں اس فرض عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادا کرنے سے غافل نہ ہوں، نیکی کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اللہ یہاں فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے درویش اور علماء، عن قولہم الاسم گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور اللہ نے یہ آیت اتار کے اور اس طرح پچھلی آیتیں جن میں مومنین کو بھی کہا گیا کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، اور سخت تنبیہ کی گئی امت محمدیہ کو. اور اس آیت میں یہود علماء کے بارے میں بیان کیا کہ وہ منع نہیں کرتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے، یا خود ہی ان کے اعمال اس طرح تھے کہ وہ عوام کو کیا منع کرتے. Subscribe Sukuni Kalp.